آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث میں بیان فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان کا مطلب کہ اپنے گھروں کے افراد کو مردہ نہ بنا دو. مردہ کا مطلب ایکچولی مردہ نہیں ہے, یہ وہ مردے ہیں جن کے نفس, جن کے ضمیر, جن کے نفس لوامہ یا کانشنس جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے. کسے؟ سورہ بقرہ کو. اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث کثرت ہے, اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ جو حدیث میں الفاظ ہے نا کہ باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس وجہ سے اس کو جادو کے توڑ, کہانت, سحر اور جادو کے توڑ کے لیے بھی تجویز کیا جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جس پر جادو کا اثر ہو یا جس کو پریشانی یا امکان ہو کہ اس کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو رہا ہے اس کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے. لیکن میں آپ کو اس کے حوالے سے ضرور ہی بتاؤں گی کہ لوگوں کو بے جا کی مشقتوں میں نہ ڈالا کریں. میرے پاس ایک دفعہ ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے جادو کا معاملہ ہے اور فکر ہے, اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ صبح دوپہر شام جو ہے نا وہ سورہ بقرہ پڑھا کرو. میں نے کہا اللہ کے بندو کیوں مریووں کو مارتے ہو؟ یہ کوئی اینٹی بائیوٹک تو نہیں ہے کہ اس کو صبح دوپہر شام کی ڈوز میں پڑھنا ہے. ایک شخص جو پہلے ہی جادو کے زور میں اعصابی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے گھل رہا ہے اندر سے, اور پتہ نہیں اس جادو کے اور کہانت کے اثر کی وجہ سے کتنی تردد اور مشقت کی حالت میں اس کو کہہ دیا کہ 2.5 سپارے صبح, 2.5 شام اور 2.5 رات کو پڑھو, وہ کیسے پڑھ پائے؟ تو یہ بے جا کی مشقتیں جو ہیں یہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے. جس کے پاس جتنی صلاحیت ہے وہ اتنی صلاحیت کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لے. کہیں پوری کی پوری پڑھنے کا بھی تصور موجود نہیں, آسانی سے, سہولت سے. اور پھر ایسے مشورے دینے والوں کے مشورے کا حل تلاش کرنے کے لیے پھر لوگ یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی جس پر جادو ہے اس پر کنٹینیوسلی سورہ بقرہ پلے کر دو, اور وہ بیک گراؤنڈ کی شکل میں. میں آپ کو بتاؤں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک, قرآن کی کوئی بھی تلاوت ہو اس کو نعوذ باللہ بیک گراؤنڈ آواز کی شکل میں لگانا, یہ قرآن کی تلاوت کے آداب کے بالکل برخلاف ہے. قرآن کی تلاوت تب لگائی جائے گی جب ایک شخص جس نے لگائی ہے کم از کم وہ اس کو سن رہا ہو. اگر کوئی سن نہیں رہا تو اٹ از مچ بیٹر, یہ اس کی آداب کے خلاف ہے. نعوذ باللہ یہ اہانت ہے قرآن کی کہ اس کو لگایا ہوا اور کوئی سن نہیں رہا. یہ لازم نہیں ہے کہ سارے ہی چھوڑ کے سننے لگے. ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے, کسی کا امتحان ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک شخص جس نے یہ تلاوت لگائی بھی اگر وہ سن رہا ہے تو اس کو چلائے, ورنہ پھر اس کو بند کر دے. تو اس کو کنٹینیوسلی پیچھے بیک گراؤنڈ میں پلے نہیں کرنا. جتنی دیر آپ اس کو سن سکتے ہیں یا ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور جتنی آپ کے پاس طاقت اور صلاحیت ہے اس کو توڑ کے لیے پڑھ لیجئے. اور ویسے بھی سورہ بقرہ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ باعث برکت بھی ہے اس کا پڑھنا, اور شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کا بھی ذریعہ. اور حدیث کے وہ الفاظ بھی دہرا لیجئے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کے شافی کوئی نہیں ہوگا, اور آپ نے فرمایا کہ قرآن ایسا شافی ہے کہ اس کی سفارش رد نہیں ہوگی. تو اس قرآن میں سے سفارش کرنے والی پھر یہ 2 بڑی صورتیں اس شافی کی صورتوں میں سے ایک ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ذوق و شوق کے ساتھ, لگن کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ, اس کو سمونے کی تڑپ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو پڑھتے جائیں اس پر عمل ہم سب کے لیے آسان اور ممکن بنا, راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دینا, اور اللہ ہمیں اپنی زندگی کو اس کے رنگ کو, اس صورت کے رنگ کے مطابق خاکے بھرنے کی توفیق عطا فرما دینا.